اللہ نے دنیا جو ہے وہ بے ایمانوں کے لیے جنت بنائی، اس کے لیے تو آزادی ہے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں، غمی میں، پہننے میں، چہرہ مہرہ بنانے میں، وہ تو آزاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے عذابات ہیں، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے دنیا آخرت کی تیاری کا خدا نے موقع دیا ہے، اور جب محنت کی جگہ پر محنت ہوتی ہے تو راحت کی جگہ پر راحت ملتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، وہ اپنی مزدوری میں محنت کرتا ہے تو گھر پر راحت سے رہتا ہے، اس لیے کہ گھر کی ساری ضرورتیں مزدوری سے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کارخانے میں کام کرتا ہے، کارخانے میں پابندی کے ساتھ جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو گھر کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہوتی ہے، وہ راحت میں رہتا ہے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، کھیت میں جا کے اپنے آپ کو کھپاتا ہے تو گھر کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو کر وہ راحت کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر محنت کی جگہ پر محنت نہ کی، راحت کر لی، کھیت والا کھیت میں جا کے سو گیا، مزدوری کرنے والا ادھر ادھر پھرنے میں لگ گیا، تو گھر پر وہ چین سے رہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر پر ضرورتیں ہیں، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی مرچ مسالہ ہے، کبھی کپڑا ہے، کہاں سے لائے گا؟ وہ گھر پر پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے، محنت کی جگہ یہ۔ یہاں اگر کوئی محنت کسی نے کر لی اور اپنی زندگی میں دین کو داخل کر لیا تو دین ایک ایسی رحمت والی چیز ہے جس کو اللہ نے نعمت کہا۔ ہم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، کسی کی عمر 60 سال کی ہوئی، 70 سال کی ہوئی، 25 سال کی ہوئی، 30 سال کی ہوئی، کبھی ہماری زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا؟ ہم نے اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ جب نعمت نہیں سمجھا تو رہے تو بھی کیا، نہ رہے تو بھی کیا۔ اللہ نے اس کو نعمت کہا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر میری نعمت کو مکمل کیا۔ اور پھر اللہ آگے کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرے بندو ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر کی چاہتوں میں مت لگو، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اللہ نے پسند کر کے ایک چیز دی ہے، مسلمان بن کے رہو۔ اللہ کی پسند کی ہوئی چیز کو کوئی ہلکی نظر سے دیکھے یا اس پر دھیان نہ دے، اس کے مقابلے میں اپنی پسند کی چیز کو آگے رکھے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے دین اصل ہے، دین نہیں ہے زندگی پھیکی ہے، یاد رکھنا۔ جیسے نمک نہیں ہے سالن میں، ساری چیزیں ڈال دو، نمک نہیں ہے منہ کو نہیں لگے گا۔ ساری چیزیں جمع کر لو، اچھے مکان بنا لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھی گاڑیوں میں گھومو، اچھی سیلری حاصل کر لو، اچھی آوک کے دھندے کر لو، لیکن اگر دین نہیں ہے زندگی میں مٹھاس نہیں آ سکتی، پریشانیاں ہی پریشانیاں رہیں گی، الجھنیں ہی الجھنیں رہیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ اور دین چند اعمال کا نام نہیں ہے، دین پوری زندگی کا نام ہے۔ پوری زندگی ہماری دین کے تابع ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا وہ ہے جو اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع کر لے۔ کرتے رہو دعوے، لیکن کامل ایمان، مکمل ایمان اسی کا ہوگا جو اپنی ہر خواہش کو میرے دین کے تابع کرے۔
سوچ لو، خواہشیں اٹھتی ہیں اندر، یہ کھاؤں، یہ پہنوں، اس طرح رہوں، اس طرح گھر کا معاشرہ کروں، اس طرح بچیوں کی شادیاں کروں، اس طرح بچیوں کی رخصتیاں کروں. کیا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کوئی جوڑ ہے؟ آج پتہ نہیں چلے گا، پتہ موت پر چلے گا کہ میں اتنے نقصان میں تھا. اس لیے کہ موت کے بعد جو آسرا اور سہارا ہے آدمی کا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، مکان میرا، گاڑی میری، زمین میری، جائیداد میری، نوکری میری، کوئی چیز ہماری نہیں ہے. اگر ہماری ہوتی تو سب ساتھ میں لے کے جاتے. کیوں بھائی مرنے والا زمین کا ٹکڑا لے کر گیا؟ بولو نہیں بولو. اپنے بدن کے کپڑے لے کر گیا؟ نہیں. ہمارا دین ہے، وہ دین ہم ساتھ میں لے کے جائیں گے. اگر بغیر دین کے آدمی مرا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی کنگال نہیں ہے. خون کے آنسو روئے گا وہ. یہ معمولی معمولی باتوں میں دین کا سودا کر دیتے ہیں نا. جیسے یہ جو کسائی ہوتے ہیں نا، ہر چیز الگ الگ بیچتے ہیں، گردے الگ بیچتے ہیں، کلیجی الگ بیچتے ہیں، زبان الگ بیچتے ہیں، منڈی الگ بیچتے ہیں، پایا الگ بیچتے ہیں. آج دنیا کے لیے آدمی اپنی زبان بیچ دیتا ہے. بیچتا نہیں بیچتا؟ جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دو، دھوکہ دینا پڑے دھوکہ دے دو، کسی کو تہمت لگانی پڑے تہمت لگا دو. اس نے تو زبان بیچ دی، اپنی کھوپڑی کو بیچتا ہے کہ کھوپڑی سے وہ پلان بناتا ہے جس سے دنیا ملے، چاہے میری سوچ قرآن سے ٹکرائے یا حدیث سے ٹکرائے. اس نے اپنا دماغ بیچ دیا. اپنا ہاتھ بیچتا ہے، جھوٹے دستخط کرنے پڑے کر لو، جھوٹے دستاویز بنانا پڑے بنا لو. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے بے دینی کا نقصان ہی نہیں ہے. بے دینی کا نقصان اتنا بھیانک ہے کہ جب انسانوں کے سامنے آئے گا، خون کے آنسوں سے روئیں گے، اور اتنے خون نکلے گا. کتابوں میں آتا ہے اگر کشتی ڈال دی جائے تو کشتی چلنے لگے، لیکن اس رونے پر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا. آدمی دین کیسے حاصل کرے؟ اللہ نے آسان راستہ دیا ہے، اور تجربہ ہے. تجربہ ہے. معمولی 3 دن لگا دو، زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. چلہ لگا دو، زندگیوں میں فرق آ جاتا ہے. 4 مہینے لگا دو، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. ایک محنت ہے، اور یہ محنت معمولی نہیں ہے. اس محنت کے جتنے اعمال ہیں، چاہے وہ مشورہ ہو، چاہے وہ گشت ہو، چاہے وہ اندرون بیرون کی محنت ہو، گھر گھر کی ملاقات ہو، اس محنت کی نسبت براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ نسبت ہے اتنی بڑی کہ میں وہ گشت کر رہا ہوں جو میرے آقا نے کیا تھا. میں گھر گھر جاتا ہوں، وہ محنت ہے جو میرے آقا نے کی تھی. میں باہر جماعتوں میں جاتا ہوں، وہ حرکت ہے جو میرے آقا باہر تشریف لے گئے تھے. حوصلے بڑھیں گے، حوصلے. پھر گشت بوجھ نہیں بنے گا، سے روزہ بوجھ نہیں بنے گا، سالانہ وقت لگانا بوجھ نہیں بنے گا. آدمی اپنی ترتیب بنائے گا، اس محنت سے جڑنے کی کوشش کرے گا. بہت سارا مجمع ایسا ہے جو اس محنت سے اپنے آپ کو ہٹ کر کٹ کر چل رہا ہے. کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ڈالی درخت سے کٹ جاتی ہے، چند گھنٹوں تو نیلی ہری نظر آتی ہے، لیکن اس کو سوکھنا ہے، سوکھنا ہے، سوکھنا. سوکھ جائے گا وہ، نماز کھوکھری ہو جائے گی، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا. پورا سال گزر جائے گا، کبھی 3 تصویر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. پورا سال گزر جائے گا، اس کا قرآن ختم نہیں ہوگا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. اس لیے کہ وہ اس محنت سے ہٹا ہے، اس محنت سے کٹا ہے وہ.
اس لیے ہٹنے والا کٹنے والا فوراً اس کو اس کا نقصان نظر نہیں آتا. آہستہ آہستہ زندگی دور ہوتی چلی جاتی ہے اعمال سے. اعمال کی اہمیت نکلتی ہے. نماز پڑھی تو بھی کیا، نہ پڑھی تو بھی کیا، جماعت سے پڑھی تو بھی کیا، بغیر جماعت کے پڑھی تو بھی کیا، 2 رکعتیں گئی تو بھی کیا، اور پوری رکعتیں چلی گئی تو بھی کیا. نماز پڑھ لی، کیسی پڑھی، کیسی پڑھی. اور جب اعمال کی اہمیت نکل جاتی ہے آہستہ آہستہ پھر اعمال بوجھ بن جاتے ہیں. اور جو چیز بوجھ کی بنتی ہے نا، آدمی زیادہ دین اپنے سر پر نہیں رکھتا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے ایک وقت وہ آئے گا آدمی اپنا دین اس طرح بدلے گا جس طرح کپڑے بدلتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ محنت معمولی نہیں ہے، بوجھ مت سمجھو. اپنے آپ کو جوڑو اس محنت کے ساتھ. یہ قلعہ ہے، قلعہ. اس میں ایمان کی حفاظت ہے، اس میں اعمال کی حفاظت ہے، اس میں عقیدے کی حفاظت ہے. اگر اس محنت میں آدمی نہ لگا، معمولی معمولی تکلیفوں پر اور معمولی پریشانیوں پر وہ حرکتیں کرے گا جس حرکت پر خدا کا عرش ہل جاتا ہے. تو میرا ہو کر کہاں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ تو میرا ہو کر کس کے نام کی منت مانتا ہے؟ تو میرا ہو کر کس کی چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہے؟ اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. کام بننا چاہیے، کام بننا چاہیے. معمولی مت سمجھو. ہم نے تو برکت کا کام سمجھا ہے. برکت کا، برکتیں تو اتنی ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مددیں ہیں. اور اس دین کو لے کر خدا کے پاس جانا، اس کی حفاظت ضروری ہے. پتہ نہیں چلتا، لیکن اس محنت سے آہستہ آہستہ زندگیوں میں دین آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس ماحول میں آدمی رہے. جیسے انڈا، اس کی کیا قیمت ہے، لیکن جب اس کو مرغی کے انڈے کے نیچے، مرغی کے پروں کے نیچے رکھتے ہیں، ایک ماحول میں رہتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس ماحول کی وجہ سے مردے انڈے کو زندہ کر دیتا ہے. تو انڈے کی کیا قیمت تھی، وہ چوزے کی قیمت کیا ہے؟ وہ چوزا جتنا بڑھے گا قیمت بڑھتی رہے گی. ایک ماحول ہے، ایسا ماحول ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ ماحول تھا. کٹر سے کٹر دشمن بھی اسلام لانے پر مجبور ہو جاتا تھا. یہ ماحول ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ کرے. کبھی انڈا رکھا مرغی کے نیچے، کبھی نکال دیا. 3 دن رکھا، 5 دن نکال دیا، 5 دن رکھا، 3 دن نکال دیا. نہ چوزے کے کام کا، نہ کھانے کے کام کا. اندر کا گندا ہو جائے گا سب. اس لیے میرے دوستو، پہلے یہ طے کرو کہ مجھے اپنی زندگیوں میں دین لانا ہے. دین مجھے لانا ہے. اب دین کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. دین لانے کی کیا محنت ہے، اس محنت پر اپنے آپ کو لگانا ہے. جو بھی ہو جائے، وہ تو قربانی کے ساتھ آدمی چلتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم 25 سال مسلسل دنیا پر محنت کرتے تو وہ دنیا ہمارے قدموں میں نہ آتی جو اللہ نے دنیا قربان کرنے پر ہمارے قدموں میں دنیا ڈالی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ بوری بھر کر چاندی کے سکے کسی کے گھر میں ہو، کوئی نے سپنوں آگے سے پٹن ہو، بوری بھر کر چاندی کے سکے، لیکن اپنی آخرت، اپنی جنت گن گن کر نہیں، تھالی بھر بھر کر تقسیم کر دیا اور اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا یاد رکھا کہ دین کو ہی بھلا دیا. یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کو بھلا دے گا اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اللہ اس سے اس کی ذات کو بھلوا دیں گے. میں مسلمان ہوں، میں بولوں تو کیا بولوں، میں مسلمان ہوں، میں دیکھوں تو کیا دیکھوں.
میں مسلمان ہوں، میں سنوں تو کیا سنوں، میں مسلمان ہوں، میری بچیاں پہنے تو کیا پہنے، میں مسلمان ہوں، میری بچی کی شادی ہو تو کیسے ہو. لیکن جب اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے اسے ان کی ذاتوں کو بلوا دیا. دیکھ لو معاشرہ مسلمانوں کا، دیکھ لو مسلمانوں کی زندگیاں، دیکھ لو مسلمانوں کے جوانوں کو. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، دشمن نے تو بگاڑ کا اتنا جال پھیلایا ہے کہ اس مجمع میں ایک بھی جوان مسجد میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اکثر جوان بیٹھے ہیں، ان کی جو محنت ہے امت کو دین سے ہٹانے کی، تو اس کا نتیجہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ 2 اور 2 اشو بھنیا سو 2 اور 2 4، لیکن 2 اور 2 4 نہیں ہے، 2 اور 2 6 ہو رہا ہے. یہ اللہ ہی کر رہا، ورنہ یہ جوان مسجد میں ہوگا، اس جوان کے سر پر ٹوپی ہوگی، یہ جوان خدا کے سامنے سجدہ کرے گا. یہ محنت ہے، یہ برکت ہے اس محنت کی. لگے رہو، کرتے رہو، گھبراؤ مت، مایوس مت ہو جاؤ، ایک فکر کے ساتھ محنت کرو. اور کیسی محنت کرو کہ دین کے ساتھ اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ کسی کی بے دینی کو دیکھ کر اندر میں خون کھولنے لگے. یہ بے دینی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت بیمار تھے، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کیا. مولانا الیاس صاحب تڑپ گئے، ارے بھائی ہے کوئی کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، میرے آقا کے طریقے کے خلاف پانی پیتا ہے. یا پانی نہیں، شراب پیتا ہے اور کوئی رونے والا نہیں ہے. افیون کھاتا ہے اور کوئی رونے والا نہیں ہے. گانوں میں مست ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اندر سے درد ہی نکل گیا ہے. اندر کی فکر کی بات ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے رونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جس طرح چاہے، جہاں چاہے دوستیاں کرے، جس گروپ کے ساتھ رہے، جہاں چاہے رات گزارے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. میری بیٹی ہے، اس کی سہیلی کون ہے، اس سہیلی کے راستے سے میرے گھر میں کیا بے دینی آ رہی ہے، میری بچی کی زندگی میں کیا بے شرمی آ رہی ہے، سوچنے تک کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نسل کہاں جا کے ٹکرائے گی. ایک محنت اللہ نے دی ہے، یہ پورا مجمع طے کرو، اس محنت کو انشاءاللہ کام بنا کر کریں. قربانی دو، گشتوں کے لیے قربانی دو، 27 دن خوب حلال طریقے سے کاروبار کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. ہفتہ والی اجتماع میں پورا مجمع پہنچو، 1 رات اللہ کے راستے میں گزارو. توفیق ملے گی خدا کے سامنے رونے کی، ماحول ملتا ہے، ماحول سے کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کس ارادے سے نکلے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. اس سے برا ارادہ اس زمین پر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن واہ تعلیم کا حلقہ، واہ قرآن کے مذاکرے، واہ. کسی نے کہا کہاں جا رہے عمر؟ کہ بس آج تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، فیصلہ ہی کر دینا ہے. گھر کی خبر لے بھائی. گھر کی خبر؟ ہاں کیا ہوا؟ کہ بہنوں یہ دونوں نے باپ دادے. اچھا میرے ہوتے ہوئے ان کو کیا خبر تھی کہ میری ہدایت کی چیخ چنگاری وہاں چھپی ہوئی ہے. گئے، غصے میں گئے تھے، اور غصے میں نتیجہ آدمی سامنے نہیں رہتا. جیسے پانی ابلتا ہو، آدمی چہرہ دیکھے تو نظر آئے گا. اب بولو کم بولو، لیکن پانی بیٹھ جاوے تو پانی آئینہ کا کام دیتا ہے. کنڈی کھٹکھٹائی، کون؟ پوچھا کون؟ کہ عمر. اب عمر تو عمر تھے. حضرت خباب تعلیم کا حلقہ لگائے ہوئے تھے، قرآن سکھا رہے تھے. چھپ گئے. عمر آئے، لیکن حضرت عمر نے کچھ آواز سن لی تھی کہ کچھ پڑھ رہے ہیں یہ.
دروازہ کھولا، بہن نے مارنا شروع کیا۔ یہ قربانی تھی بہن کی، جس میں عمر کی ہدایت چھپی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گشتوں میں تھکنا، سے روزہ لگانا، گھر گھر کی ملاقات کے لیے جانا، مسجد کو وقت دینا۔ میرے دوستوں، مسجد کو وقت دو، اللہ کے گھر کو وقت دو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ پانی پینے کے لیے، مسجد کے استنجا میں استنجا کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں تو استنجے نہیں تھے، وہاں وضو خانہ بھی نہیں تھا۔ ہر ایمان والا اپنے گھر سے وضو کر کے آتا تھا، اور جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کوئی آدمی احرام باندھ کر بیت اللہ جا رہا ہو۔ فضیلت ہے گھروں پر وضو کر کے آنے کی۔ بہنوں ہی بچانے گئے تو ان کو بھی پیٹا، ذرا پانی تھما جو ابل رہا تھا، بہن کو بھی دیکھا خون نکل رہا ہے، کیا پڑ رہی تھی؟ بہن نے تو کہہ دیا، عمر حق ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، یہ حق ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جمنے سے کام ہوتا ہے، تعلیم میں اتنے نہیں بڑھے، مستورات کا تو کام ہی گیا، جڑی کٹی، جمنا ہی نہیں ہے، فکرے ہی نہیں ہے، رونا ہی نہیں ہے۔ سمجھدار تاجر نفع کے نقصان کو نقصان سمجھتا ہے۔ ہماری تو موڑی جا رہی ہے، ہم نے اس کو نقصان نہیں سمجھا۔ مستورات کا کیا حال ہے دیکھو تو صحیح، 24 گھنٹے ان کے کیسے گزرتے ہیں۔ وہ پہنتی ہے تو کیا پہنتی ہے، بولتی ہے تو کیا بولتی ہے، گھر سے نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے کہ شریف آدمی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج مسلمان بچیوں کا لباس دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ محنت نہیں ہوئی۔ یاد رکھنا، جو زمین جتنی قیمتی ہو لیکن اگر اس پر محنت نہ ہوئی اور وہ پڑی رہی تو وہ اپنی قیمت گھٹاتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ کانٹوں کا گھر بن جائے۔ جو زمین سونا نکالتی تھی، جو زمین زعفران نکالتی تھی، لیکن محنت نہیں ہوئی، قیمت گھٹتی چلی جائے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ تو ناپاک ہے، غسل کر۔ ماحول بدلا، اب حضرت خباب باہر آئے کہ حالات نارمل ہے۔ کہا، عمر، جمعرات کی رات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی تھی۔ ہاں، دعاؤں کی کمی ہے، ملاقاتوں میں جاتے ہیں دعا نہیں کرتے، ملاقات کر کے آتے ہیں خدا کے سامنے روتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 کے لیے دعا کی تھی، ایک ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے۔ عمر معلوم ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ فوراً زبان سے کہا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ لو، دل بدلا تعلیم سے، دل بدلا بہن کی قربانی سے۔ جتنا قربانی کے ساتھ ہم گشت کریں گے، جتنا قربانی کے ساتھ گھر گھر کی ملاقات کریں گے، جتنی قربانی کے ساتھ سے روزہ لگائیں گے، اور جتنی قربانی کے ساتھ سالانہ وقت لگائیں گے، ہم وہاں ہوں گے، خدا لوگوں کے دلوں کو یہاں نرم کرے گا، اور ایسے ایسے ہیرے ہاتھ لگیں گے جیسے حضرت عمر لگے گئے۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں، عمر نے کنڈی کھٹکھٹائی، کون کہ عمر؟ تو صحابہ اندر ڈر گئے۔ حمزہ نے کہا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کھولو، اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی سے خبر لی جائے گی۔ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑا۔ عمر، کب تک؟ کہ اللہ کے نبی قدموں میں سر رکھنے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کی، جبرائیل آئے کہ فرشتوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کی ہے عمر کے ایمان لانے پر۔ اب وہ تو طاقت تو تھی پہلے، کہ اللہ کے نبی حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب یہ ماحول نہیں ہے، حرم میں نماز ہوگی، چلیے کون ہے جو روکے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟
40 کی تعداد پوری ہوئی تھی حضرت عمر کے ایمان لانے پر. 20 کی ٹکڑی یہاں، اس کے آگے حضرت عمر، 20 کی ٹکڑی وہاں، اس کے آگے حضرت حمزہ، اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر حرم میں نماز ادا کی. وہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ کانے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانے ہوتی ہے. کرو محنت سونا نکالو، کرو محنت چاندی نکالو. ایسی محنت ہے خدا ڈاکٹروں کو یہاں لائے گا، خدا انجینئروں کو لائے گا، خدا پروفیسروں کو لائے گا، اور خدا لا رہا ہے. دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کے حالات دیکھو. ایسا نہیں ہے سونا ہے ایک پھاوڑا مارا سونا لے لو. اور صاحب پھاوڑا مارا سونا تو نہیں نکلا، اندر جا، اندر کپڑے میلے کر، پسینہ نکال، پھاوڑا مارا سونا لے لو. ایسا تھوڑا ہوتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے وہ صفات پیدا کیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا. تو لوگوں نے کہا ابو بکر اللہ کو کیا جواب دوں گے، ایسے سخت آدمی کو خلیفہ بنایا ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا رہتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے بٹھا دو. کہا لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ کو بھی جانتا ہوں اور تم سے زیادہ عمر کو بھی جانتا ہوں. چلیے بات آئی گئی ہو گئی. حضرت عمر خلیفہ بنے تو کئی لوگوں نے تو دروازے بند کر دیے، باہر نکلنا نہیں. بات تو ہوتے ہیں نا، آج 10 ٹکا دینے، چھوڑ دو محلہ، چھوڑ دو گھر، تشکیلی جماعت آئی ہے، ہوتے ہیں نا. حضرت عمر خلیفہ بنے، باہر مت نکلو. لیکن جب محنت کی ہے ہمدردی کے ساتھ، لوگوں کی دنیا اور آخرت کا خیال رکھا ہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے لوگ دھاڑے مار کر روئے ہیں. خالی بڑے بن کر دھوس دکھانا یہ نہیں ہے. بڑے بننے کے ساتھ ہمدردی ہو چھوٹوں پر، ان کی ضروریات میں ہاتھ بٹانا ہو. حضرت صہیب تو ہچکیاں مار کر روتے تھے، لوگوں سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. عمر چلے گئے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جنگلوں میں سے جناتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عمر چلے گئے. یہ محنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے جاتے جاتے بیٹھ گئے. کامل المومنین کیسے بیٹھ گئے کہ مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آئی. یہاں اونٹ چرانے آتا تھا، چاروں طرف اونٹ کا پیشاب ہوتا تھا، شام کو گھر جاتا تھا، گھر والے مارتے تھے. اونٹ چراتے نہیں آتا، دنیا میں کیا کرے گا؟ یہ کام ہے میرے دوستو. اس لیے کام کو کام بنا کر کرو. اس لیے ہمارا یہ ماہانہ مشورہ جو ہے ایسے نہیں ہے. ماہانہ مشورہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کام کو صحیح روپ پر لانے کے لیے. اس لیے ماہانہ مشورے میں تمام مسجد وال جماعت کے ساتھیوں کا آنا ضروری ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ بیان ہونے والا اس لیے آپ آئے ہو. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ہم دوسری بولو. اللہ کا شکر ہے کہ اس عنوان سے بھی آپ آئے ہیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما دے اور یہاں سے کچھ فکریں لے کر جانے کی خدا توفیق نصیب فرما دے. پوری مسجد وال جماعت کے ساتھ ہی پہنچو. پہنچنے کے بعد پہلا کام حاضری لے لو. بھائی ہمارے حلقے میں کتنی مسجدیں، کون مسجد سے کتنے ساتھی آئے ہیں؟ بھائی اتنے ساتھی کم کیوں آئے؟ آئندہ آپ محنت کرو، تمام ساتھیوں کو لانے کی کوشش کرو. اب ساتھی محنت کریں گے. 1-2 مہینہ دیکھا لیکن ان سے مسئلہ قابو میں نہیں آتا تو جو ہماری مضبوط جماعت ہے، جہاں کے تمام ساتھی یا اکثر ساتھی یہاں آتے ہیں، ان سے کہو بھائی اس مسجد کی فکر آپ کرو. یہ بھی محنت کرتے بیچارے، لیکن ان سے قابو میں نہیں آتا. آپ محنت کرو اور ان تمام مسجد کے افراد کو لانے کی کوشش کرو. پہلا کام یہ کرو. پھر اس کے بعد مسجد وار ساتھی بیٹھے ہیں، ایک ایک مسجد کو بلاؤ، بھائی کارگزاری سناؤ. کارگزاری میں ہمارے یہ چلے والے اتنے ہیں، 4 مہینے والے اتنے ہیں، مستورات 3 دن والی اتنی ہیں، اشرے والی اتنی ہیں، علماء اتنے ہیں. اس کی ضرورت نہیں. یہ اپنے کارگزاری کو عمر میں سے نکال دو. اپنے یہاں ریکارڈ رکھو، اپنی مسجد کی جماعت میں اس کا ریکارڈ رکھو. لیکن یہ کارگزاری میں سنانے کی چیز نہیں ہے. پہلی چیز، ہمارے اتنے مکان ہیں،
اب مکان سامنے آ گئے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، وہ سامنے رکھو، ہر وقت یہ بتاؤ، اس لیے کہ ہر مہینے میں کوئی مکان بڑھتے نہیں ہے، لیکن اتنے مکان ہیں، تمام مکانوں میں یہ اعمال پہنچانے ہیں، تو ٹارگیٹ ہمارے سامنے رہے گا، بھائی 80 میں سے اتنا ہوا الحمدللہ، اب آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہ مکانوں کی تعداد اسی لیے پوچھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حاضری ہو گئی، مکانوں کی تعداد معلوم ہو گئی، اب اس کے بعد ان سے پوچھو بھائی آپ کی 6 روزہ جماعتیں گزشتہ کتنی نکلی تھی، اس مرتبہ کتنی نکلی؟ اب دونوں سامنے ہیں، بڑی یا گھٹی یا نہیں نکلی، بھائی کیوں نہیں نکلی، کیا وجہ ہے؟ اس پر تھوڑی ان کو ترغیب دے دو، بھائی آئندہ فکر کرو۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جماعت چلانے والے ساتھی کتنے، کہ مولانا 6، تو 3 کی 2 جوڑیاں بنا دو، اور دونوں کے ہفتے طے کر دو کہ بھائی آپ پہلے ہفتے میں ان سے پوچھو، آپ تیسرے ہفتے میں، اب 3 کی جوڑی بن گئی۔ اب یہ محنت کر کے 27 دن محنت کر کے ہر جوڑی والا اپنے ساتھ جماعت مکمل کرے، تو روزانہ 1 ملاقات، تو 27 دن میں کتنی ملاقاتیں؟ ہم بولو کہ چوجو ایجوکیشن تمہارو کتنے؟ 27 دن میں سے 12 ہاتھ نہیں لگیں گے، بولو کمی ہماری ہے۔ تو انشاءاللہ مہینے کی 2 جماعتیں اللہ کے فضل سے ہر مہینے روانہ ہوگی، کرو گے، جوڑیاں بناؤ گے، ہفتے طے کرو گے، اور اس ترتیب سے محنت کرو گے، یہ بات ہو گئی۔ بھائی مستورات کی جماعتیں کتنی بنی آپ کی؟ مولانا گزشتہ بھی نہیں تھی، اس وقت بھی نہیں ہے، تو شو تیوں بدی عورتوں یہاں عزتی رہی ہے، خود بتانا ماں باپ نہ ہی صحیح کہ تارا گھر میں مارا انتر ہے، شو تیوں کیا ہوا؟ محنت کی کمی ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرو کہ جو ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں سب سے پہلے ان کو محنت کا نشانہ بناؤ، بھائی آپ ایسا طے کرو کہ 2 مہینے تو آپ کو اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ، اور تیسرا مہینہ اپنی مستورات کے ساتھ۔ پھر مسجد یہ طے کرے کہ انشاءاللہ مستورات میں تو 5 جوڑے ہوتے ہیں، 5 عورتیں 5 مرد، مختصر جماعت ہوتی ہے، اس طریقے سے عزائم کر کے جاؤ۔ نئے ساتھیوں کے آپ مستورات کی تشکیل کرو کہ قابو میں نہیں آئے گا۔ ہمارے ساتھی جو مانو سے پہلے وہ مستورات کو لے کے چلے، اور 3 دن کی مستورات میں تو کوئی قواعد کی ضرورت ہی نہیں ہے، نئی سی نئی مستورات جا سکتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ ساتھی کیا کہتے ہیں، مولانا جماعت تیار ہے لیکن کوئی ذمہ دار نہیں ہے، تو مستورات کا ذمہ دار کوئی 4 سنگوں والا ہوتا ہے؟ مستورات کا ذمہ دار کیا ہے بھائی؟ مستورات کو کام سمجھانا ہے، روزانہ مشورہ کر کے ان کے پاس چٹھی پہنچانی ہے، وہ اپنے وقت پر تعلیم کرے گی، اپنے وقت پر بہنوں سے مذاکرہ کرے گی، آداب کا مذاکرہ کرے گی، اور زور کے بعد بات ہوگی تو آپس میں تشکیل کرے گی، ماں بہنوں کا ذہن بنائے گی، مرد اپنی مسجد میں کام کریں گے۔ اس لیے ہر مسجد والا یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہمیں ایک جماعت مستورات کی نکالنی ہے۔ اچھا عشرے کی، اب ہر جگہ پر 3 دن کی مستورات کی جماعتیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ عشرے میں وہ بہن جا سکے گی جس کے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکے ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں مسجدوں کی جوڑی بنانی پڑے گی، بھائی آپ 2 مسجدیں مل کر ایک جماعت بناؤ گے، 3 جوڑے آپ کرو، 1 جوڑے آپ کرو، کہ نہیں ابھی ہمارے حلقے میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تو ایسا کرو ہر مہینے ہر مسجد والا 1 جوڑا دے دو۔ پاٹن والوں کوئی بات ہمارا بولتا اندر، ہر مسجد والا 1 جوڑا دے دو، تو 10 مسجدیں ہیں، کتنے جوڑے ہوئے؟ 10۔ اب مستورات کا مسئلہ ایسا ہے، کوئی عذر آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو انشاءاللہ آپ کے حلقے سے ہر مہینے 1 مستورات کے عشرے کی جماعت تو نکل ہی جائے۔ اب ہر مہینے نکلی تو ایسی مستورات ہمارے ہاتھ لگ گئی کہ جن کے 2-3 دفعہ 10 دن لگ چکے ہیں، تو 10 دن جس کے 2-3 دفعہ لگ چکے ہیں وہی چلے میں جائے گی۔ تو آپ یہ طے کرو کہ بھائی سال میں 1 مرتبہ 1 جوڑا چلے کا دے دو، تو چلے میں تو کوئی 10 مسجدوں سے 10 جوڑے نہیں آئیں گے، 5 آئیں گے، تو 5 کی جماعت بنا کر چلے کی مستورات کی جماعت آپ کے روانہ ہو سکتی ہے۔ مستورات کے کام کو معمولی مت سمجھو، پورا گھر عورت کے قبضے میں ہے، انا اگڑ ودین کو آپ نے بدھائے عورت نہ قبضہ موسی۔ ہاں
گمے بھی پھپھاڑو مارو، وہ پھپھاڑا باہر. اسی لیے وہ شوہر کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہسبینڈ. وہاں جا کے ہنسی سب کی بند ہو جاتی ہے. جی حضور جی حضور جی حضور. ہاں، دینی ذہن بناؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی ذہن تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس عورت نے تسلی دی تھی، اور بڑی مالدار عورت تھی. سارا مال دین پر لگا دیا تھا. جب انتقال ہوا تو میلے اور پیون والے کپڑوں میں انتقال ہو رہا ہے، اور جبرائیل امین آ کر یوں کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی، اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا. عورتوں کی زندگیاں کہاں برباد ہو رہی ہے؟ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو تاکہ اس راستے سے عورتوں کا دینی ذہن بنے. یہ مستورات کی لائن کی بات ہو گئی. بھائی اتنے گھر ہیں، اتنے گھر میں تعلیم ہے، اتنے گھر میں نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے تو ہمارے 25 ساتھی جو بیٹھتے ہیں یہ طے کرو کہ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرنی ہے. جب یہ 25 ساتھی طے کریں گے تو ان کے اڑوس پڑوس میں بھی تو ایسے گھر ہوں گے جن میں تعلیم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تعلیم کے لیے کوئی گشت نہیں کریں گے، تعلیم کے لیے عورتوں کی جماعت بنا کر گھر گھر نہیں بھیجیں گے، لیکن پڑوسن تو آپس میں ملتی ہی رہتی ہے نا. تو جیسے دوسری باتیں کرتی یہ باتیں بھی کریں. بہن گھر میں تعلیم کرو. تعلیم کرنے سے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے. اور جب تعلیم ختم ہوتی ہے نا تو اللہ کہتے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. عورت میں تو لالچ ہے. اس طریقے سے گھروں کی تعلیم بڑھے گی، لیکن نمونہ ہم بنیں گے. جو مسجد وال جماعت میں بیٹھتے وہ نمونہ بنے تو انشاءاللہ گھروں کی تعلیم بڑھے گی. اب 6 صفات کے ساتھ ضروری ہے. 6 صفات نہیں ہے تو عورتوں میں اعمال کا شوق پیدا ہوگا لیکن دعوت کا مزاج نہیں بنے گا. اب 6 صفات کے لیے شروع میں نہیں آتے تو گنا دو. نہیں آتا ہے تو ہلکے پھلکے لکھ کر دے دو، لمبے چوڑے نہیں، ہلکے پھلکے لکھ کر دے دو تاکہ وہ عورتیں ہلکے پھلکے نمبر یاد کر کے شروع میں دیکھ کر وہ بولتی رہے گی. آہستہ آہستہ انشاءاللہ گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی 6 صفات کے ساتھ. اب ہفتہ والی عورتوں کا اجتماع بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو ایک ہی جگہ جمع کرو، آہستہ آہستہ عورتیں بڑھ جائے. پھر مشورے سے ایسی جگہ کرو جس گھر میں کوئی خرافات نہ ہو، جو گھر دینی ذہن کا ہو. اندھا دن نہیں بنگلہ دیکھ کر، فیسلٹی دیکھ کر وہاں کرو. وہاں کوئی عورتیں ہیں جو تعلیم کا حلقہ سنبھال سکتی ہیں اور یہ مسجد وار جماعت کے تابع ہو. اچھا بھائی آپ کے یہاں جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے تو اس کا مشورہ کون کرتا ہے؟ کب کرتا ہے مشورہ؟ ہمارا فجر کے بعد ہوتا ہے. نہیں، آپ کے ہفتہ واری اجتماع مستورات کا کب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اتوار سنیچر کے دن. سنیچر کے دن. تو چٹھی کب پہنچاتے آپ؟ سنیچر کے دن صبح میں. صبح میں. تو وہ عورت کتاب کب دیکھے گی؟ اس لیے 2 دن کا موقع دو اس کو. جمعرات کے دن چٹھی پہنچا دو. اس بہن کا استقبال ہے، اس بہن کی تعلیم ہے، اس بہن کا 6 نمبر کا مذاکرہ ہے. اور کبھی کبھی ان ذمہ دار عورتوں کو ایک جگہ جوڑو کہ تعلیم کس طرح کرنی ہے آپ کو. بعض جگہ کیا ہوتا ہے مول صاحب، تعلیم 5 منٹ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بات ہو جاتی ہے، عورت تقریر کرتی ہے. غلط ہے یہ. بعض دفعہ نئے واقعات ادھر ادھر کے شروع کر دیتی ہے، صحیح نہیں ہے. کتاب ہی پڑھے، باقی کوئی چیز اپنی زبان سے نہ کرے. 6 صفات کا مذاکرہ ہی کرے، دوسری کوئی بات نہیں. اچھا، استقبال کے لیے عورتوں کو کہتے ہیں کہ آنگن میں کھڑی رہے کہ دروازے میں کھڑی رہے؟ نہیں، مجلس کے کنارے کھڑی رہتی نہیں، بیٹھ کے. ہاں، بیٹھ کے. بیٹھ کر. تو بیٹھ کر کیسے استقبال کرے گی؟ جیسے نہ جیسے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں سب کے ساتھ. کوئی بہنیں آتی ہیں تو ان کا استقبال. ہاں، عورتوں کا ایک مزاج ہے، اس کو آبوکار نہ دو تو اس کو برا لگتا ہے. سگی بہن گھر پر آوے بھائی کے اور بھائی بلاوے نہیں تو گنتر گنیش جی کے بھائی نے منا آبوکارے نہ آؤ بھائی میں نہ کیتے دل کھاٹو کری جائے. عورت کا ایک مزاج ہے. ایک بہن کنارے پر رہے، آؤ گئے آگے بڑھو، بہن آگے بڑھ جاؤ، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ آئے. یہ ہے استقبال. مشورے مسجد کے تابع. اچھا، آپ کا کام اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. مستورات کے اعتبار سے تھوڑی کمی، 6 روزہ کے اعتبار سے تھوڑی کمی ہے، ہفتہ واری اجتماع میں پہنچنے کے اعتبار سے تھوڑی کمی ہے. آپ یہ طے کرو کہ ہمارے 5 ساتھی عصر کی نماز مرکز میں پڑھیں گے اور پورے مشورے میں شریک رہیں گے. آپ یہ طے کرو.
انشاءاللہ وہاں کا مشورہ بھی مضبوط ہوگا. باقی جو چیزیں آپ کو سوچنی ہیں وہ آپ کے مسجد کے حلقے لگے اس وقت آپ سوچ لو. گھر کی تعلیم اس طرح سے قابو میں لائی جاتی ہے. اب 2.5 گھنٹے سے کم آپ نے دیا یہ تو محنت کے لیے. زیادہ سے زیادہ جماعتیں باہر جا کر محنت کریں. اب 40 مکان ہیں, اب آپ نے ایک جماعت بنائی ہے, کیا کریں گے؟ ایسا کرو جو ساتھی ہے 3 کی جگہ 5 آدمیوں کی جماعت بنا ڈالو اور 20 مکان ان کو دے دو. 1 سے لے کر 20 تک تمہارے اور 21 سے لے کر 40 تک تمہارے. تمہیں اس میں محنت کرنی اور جم کر بات کرو. ایسی جم کر بات کرو کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر میں بغیر دین کے مرا تو ہلاک ہو جاؤں گا. اس ترتیب سے بات کرو, درد کے ساتھ, اور جم کر بات کرو, احترام کے ساتھ بات کرو, اندر کے درد کے ساتھ بات کرو. انشاءاللہ وہ دین کو لینے پر مجبور ہو جائے گا. اس طریقے سے جوڑیاں بناؤ 3 دن کی اور ملاقات کی جماعتیں بناؤ, گھروں کو تقسیم کرو. اب رہا مسئلہ چلے 4 مہینے کا, وہ تو تقاضے آتے ہی رہتے ہیں. آپ نے حلقے والوں کے اعتبار مسجدوں میں دیے ہیں. جب ماہانہ مشورہ ہو تو تھوڑا مذاکرہ کر لو بھائی کتنا قابو میں آیا. اس کے ہر مہینے کوئی عزائم نہیں ہوتے. عزائم کی چیز ہر مہینے 3 دن کی جماعتیں کتنی, ہر مہینے مستورات کی 3 دن کی کتنی, ہر مہینے جو ہے وہ بولو عشرے کی کتنی, اور بس وہی 3-4 چیزیں ہیں عزائم کے. باقی محنت کی چیزیں ہیں کہ بھائی 50 گھر تھے الحمدللہ محنت ہوئی 55 ہوئے الحمدللہ. یہ عزائم کی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے عزائم کیے بھائی عزائم کرو کہ 50 گھروں میں تعلیم آئندہ کتنے کہ 55, تو پورے مہینے میں آپ کے سامنے 5 گھر رہیں گے. کل 5 گھر پورا کروانا تو نیت کے اثرات پڑیں گے. باقی سب محنت کی چیزیں. انشاءاللہ زندگیوں میں دین آئے گا. اپنے آپ کو اس محنت کے ساتھ جوڑو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بزرگوں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ماحول اچھا اختیار کرو, ماحول اچھا اختیار کرو. بیٹھک اپنی صحیح کرو, نمازوں کا اہتمام کرو. یہ ہمارے بچنے کا علاج ہے اور قیلہ ہے. کرو گے اب کس طرح بٹھاؤ گے؟ اب آپ کا مجمع زیادہ ہے. آج عزائم کرنے ہیں. ہر ماہانہ مشورے میں اخیر میں بیٹھ کے عزائم کرو. ایک پرچہ یہاں دو, ایک پرچہ اپنے پاس رکھو. اب کس طرح بٹھاؤ گے؟